جی السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دو چیزیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ میری بیٹی بھائی بھی ہیں. میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں جامعہ امدادیہ سے. اور دوسری آپ سے تعلق کی وجہ جو ہے یہ ادارہ حاضہ ہے کہ یہاں پہ ہم بھی سیکھنے آتے ہیں، ہم بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں. تو یہ دو کامنلٹیز ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب کا شکریہ کہ مفتی صاحب عزت دیتے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ ہمیں ذرا فرنٹ لائن میں کر دیتے ہیں، خود ذرا پیچھے بیٹھ کے ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ چلیں کام کریں ماشاءاللہ. جیسے سر نے اب سے بات کی کہ پیسے کمانا اصل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، مین بات ہے نیت کی. اب یہ نیت خراب کیوں ہوتی ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کے ساتھ میں ضرورت ہے کہ ہماری یہ نیت بن کیوں نہیں پاتی، ہم اس نیت سے ڈیویٹ کیوں کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین جو بنائی ہے اس کو آپ کے لیے ایک زینت بنایا ہے، خوشنما چیز بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کی آزمائش ہے کہ ہم نے آپ کی آزمائش کرنی ہے. آزمائش کس بات کی کرنی ہے کہ آپ میں سے بہتر کون ہے، احسن عملا، مین بہتر کام کون کرتا. اب اس میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت میں. ایک زینت ہے، نمبر 2 آزمائش ہے، نمبر 3 احسن عمل ہے. اب یہی تین چیزیں ہماری کامیابی ہیں اور یہی تین چیزیں ہماری ناکامی ہیں. یہی تین چیزیں ہمیں ڈیویٹ کرتی ہیں. کیسے؟ زینت کیا ہے؟ زینت کو بھی سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ زینت یہ ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے زینت کی چیز کیا ہے؟ حب الشہوات من النساء، اسے جو سب سے زیادہ چیزیں پسند ہیں وہ عورتیں ہیں. اب لازمی بات ہے کہ اس کو کون بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں جی آنکھیں بند کر کے رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا نہیں، وہ نظر بھی آ جائے تو میں تو فوراً سے استغفر اللہ کہتا ہوں. ممکن نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا بشمول میرے کہ ہم بھی کبھی کوئی کسی پہ غلط نظر پڑی ہی نہیں آج تک. لازمی بات. تو ایک تو یہ مسئلہ آ گیا. والبنین، خیر آپ وہاں تک نہیں پہنچے کہ بیٹے کس طرح سے آزمائش ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ زینت ہوتے ہیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کے ڈھیر پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب قرآن ہمیں سائیکی ہماری سمجھا رہا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے. بھاگنا تو ہے. اب ایک طرف ہم چاہ بھی رہے ہیں، دوسرا ہم نے بھاگنا بھی ادھر ہے. پھنس کہاں جاتے ہیں؟ مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ بھئی جو احسن عمل ہے وہ کیا ہے. ہم نے کس طرح سے اس چیز کو الائن کرنا ہے. ہم نے آزمائش کا بھی تو ساتھ میں سامنا کر رہے ہیں. ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہمیں کھلی اجازت نہیں دی کہ یار جتوں مرضی پیسہ کما لو، جتنا مرضی کما لو. اب یہاں آگے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لمیٹیشن ہے. ہم نے حلال کے زمرے میں رہنا ہے، ہم نے حرام کے زمرے میں نہیں جانا. عورتوں میں لمیٹیشن ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ بہن میں اور بیوی میں اگر ہم تقابلی جائزہ کریں اور کوئی فرق نکالنا چاہیں تو کوئی نہیں نکلے گا. ہر لحاظ سے سملیرٹی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک کو اللہ نے حرام کہا ہے، ایک کو اللہ نے حلال کہا. اب یہاں ہم نے اپنے اوپر ایک قدغن لگانی ہے اور قدغن کے اکارڈنگلی آگے چلنا ہے. تو جب ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اللہ نے کہاں کون سے راستے ہمیں الاؤ کیے ہیں اور کون سے راستوں سے ہمیں روکا ہے، تو پہلی چیز ہمارے لیے ہمارے راستے آسان کر دے گی کہ جب ہم چل رہے ہیں آگے اور ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری لسٹ بنے کہ ہم نے حلال راستے ڈھونڈنے ہیں، ہم نے حرام راستے نہیں ڈھونڈنے. کیونکہ پیسہ کما بھی لیں گے، حرام راستوں سے آ بھی جائے گا، لیکن وہ پھر سکون نہیں دے گا، پھر وہ پریشانیاں کریٹ کرے گا. اس کے بعد ہمارے اوپر پھر سے پڑیں گے تو ہمارا وہ پیسہ جو آئے گا بھی وہ پھر کسی نہ کسی راستے سے نکل جائے گا، ہم پریشان کے پریشان رہیں گے. وہ جو لمیٹیشنز بن رہی ہیں، وہ جو ہمارے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بعض بار پھر ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ بھئی مقصد تو یہ تھا کہ آزمائش ہے، ساتھ میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. اس آزمائش کو لے کے جب چلنا ہے تو احسن طریقے سے چلنا ہے. اب یہاں آپ کو احسن طریقے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. احسن کسے کہیں گے؟
یا ایتھیکل ایلیمنٹ کسے کہیں گے؟ کسی بھی عمل کو چیک کرنے کے لیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں یہ واقعی ٹھیک ہیں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں مرر ٹیسٹ کرتے ہیں. مرر ٹیسٹ، شیشے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں یا کر کے آئے ہیں اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کام جو کر کے آئے ہیں یہ لیگل ہے؟ لگے گا یار ٹھیک ہے یار لیگل ہی ہے، سارے کر رہے ہیں، اس طرح کون سا مسئلہ ہے. اس سے اگلا سوال کریں اپنے آپ سے، کیا یہ واقعی ایتھیکل بھی ہے؟ لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں یار جب سارے کر رہے ہیں تو اچھا ہی ہوگا نا، کیا مسئلہ ہے. تیسری بات، کیا یہ چیز میرے ابا جی کو پتہ چل جائے، میرے قریبی لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر بھی اچھا ہی ہوگا، مجھے پسند ہے یہ بات میری وائرل ہو جائے، یہاں آ کے پھر تذبذب کا شکار ہوگا. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے. دوسرا کرائٹیریا ہوتا ہے کنسیکوینس، کہ یار جو میں کر رہا ہوں اس کے آنے والے دور میں کنسیکوینس کیا نکلیں گے. اچھے اعمال کروں گا تو لازم بات ہے، جیسے ہم قائل ہیں کہ کوئی بھی نیک اعمال کر کے ہم دنیا سے جاتے ہیں، اچھی بات بتا جاتے ہیں، لوگ آگے 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 بتاتے رہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اسی طرح سے برے ٹرینڈ ڈال کے جائیں گے تو اس کے گناہ بھی گناہ جاریہ کے طور پہ ہمیں پیچھے آتے رہیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کمانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں رحمتیں برکتیں اس وقت آئیں گی جب ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے. اب یہ اچھائی تو میں نے ڈیفائن کر دی، اب پھر اچھائی پہ جا کیوں نہیں پاتے؟ اگلا مسئلہ، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں پیسہ بھی کمانا ہے، اچھا چلیں حلال حرام بھی دیکھ لیا، اچھے طریقے سے بھی کرنا ہے. تیسرا مسئلہ، ہم پھر بھی اپنی لمیٹیشن توڑ نہیں پا رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے، ہمارا دھیان بہت ساری اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ کا موبائل فون. اب آپ کا یہ اسکرین یوزیج ٹائم، سب نے جا کے اپنی موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے، وہاں ایک بٹن ہوتا ہے ڈیجیٹل ویل بینگ. ڈیجیٹل ویل بینگ میں جائیں گے تو جا کے دیکھیں کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، اور 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے آرام سے نکلے گا. اور 6 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسٹریٹ فارورڈلی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں مینج ہوتا، تو سب سے پہلے تو یہی ٹائم آپ کے پاس. اچھا پھر اس میں دیکھا کیا؟ جو جہان کی ولگیرٹی دیکھی. اچھا اب ہم وہ ولگیرٹی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اب وہ نہیں چھوٹ رہی. کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ بھائی چھوٹ اس لیے نہیں رہی کہ پہلی دفعہ دیکھنے پہ جو مزہ آیا، اب اگلی چیز اس سے دیکھی اس نے اور مزہ دیا، تیسری چیز دیکھی اس نے اور مزہ دیا. ہم آہستہ 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 ان چیزوں پہ الائن ہو کے لگ گئے. اب تھوڑی دیر بعد ہمیں نشہ ہو گیا. اب تھوڑی دیر ہم رکھتے بھی ہیں سائڈ پہ، کوشش بھی کرتے ہیں یار موبائل سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہونے لگ جاتا ہے کچھ کہ یار اٹھائیں فون دیکھیں کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہوگا، اور کچھ نہیں. تو اس نے ہمیں سیلف obsess کر دیا. کوئی نہیں ایک تصویر لاؤ، تھوڑی دیر بعد دیکھو کتنے نوٹیفیکیشن آ گئے، کتنے لائک آ گئے، اور اس پہ مسئلہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہی چہرہ ہے، اس کی 20 سیلفیاں بنانے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ ویسے ہی رہنا ہے، فرق تو نہیں آنا. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز آگے آگے. اچھا تیسری چیز ہمیں جو obsess کرتی ہے، ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا بڑی خوش ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی اس ہوٹل میں بیٹھا ہے کوئی اس ہوٹل میں بیٹھا ہے. اب ریالٹی تو یہ نہیں ہے. اب ہر بندہ جب کیمرہ اٹھائے گا اور تصویر بنائے گا تو خوش ہو کے دکھائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ وہ اپنی ہیپیسٹ مومنٹ تو دکھائے گا، جو اس کے پریشانی کے لمحات ہے وہ دکھائے گا، وہ نہیں دکھائے گا. تو ہم وہ دیکھ کے سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں یار ہم بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ایک اور فرسٹریشن لے لیتے ہیں. حالانکہ ہم اس کی پوری لائف کا احاطہ تو نہیں کر رہے. جب کسی بھی بندے کی پوری لائف کا احاطہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف خواہشات ہوں، صرف اس کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوں اور یہ صرف سکون میں ہو. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اس کی دلیل دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو بنایا کس میں؟ مشکلات میں. اب اگین جو سر نے بات کی ہے کہ کاروبار تو سر نے بتا دیا، سر نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے 3 سالوں میں کیا کیا، جتنا 14 سالوں میں کمایا اتنا کما لیا. سر یہ بھی بتائیں پاپڑ کتنے بیلے، اور پھر کتنی کتنی ایفرٹ کی، کتنا ٹائم دیا، اپنے آپ کو فوکس کیسے کیا. تمام باقی کے معاملات جو زندگی کے اور کوئی بہت ساری خواہشات پوری ہو سکتی تھیں، ٹائم دوستوں کے ساتھ گزارا جا سکتا تھا، فیملی کے ساتھ گزارا جا سکتا تھا، وہ نہیں گزارا. سارا ٹائم اٹھا کے جو موبائلوں پہ اور ادھر ادھر خرافات میں لگنا تھا وہ سارا اٹھا کے کدھر لگایا؟ سر کاروبار پہ لگایا. پھر ترقی ہوئی،
ایسے ہی باتوں سے ترقی نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے موبائل فون کو پہلے تو منیمائز کریں. وہ آپ کو ایک فوکس دے گا. کیوں فوکس دے گا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جب بھی کسی چیز کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کے دماغ کے اندر ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں, ایک ڈوپامین جو ہے وہ اس کا اسپارک ہوتا ہے, وہ نکلتا ہے. ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سینسر ہے خوشی کا. مثلا آپ کرکٹ کھیلنے گئے, آپ نے ایک چھکا مارا. اب چھکا مارنے میں جتنی آپ کو خوشی ہوگی نا, وہ ایک ڈوپامین ہے. اب آپ ایکچوئل میچ کھیلنے گئے ہیں تو آپ ایک چھکا مار لیں گے, 2 مار لیں گے, اس کے بعد ہفتے بعد جائیں گے پھر کوئی خوشی, تو 3 ماریں گے تو پھر آپ کو پھر خوشی ہوگی. 2 مارنے میں خوشی نہیں ہوگی کیونکہ 2 آپ نے پہلے بھی مارے تھے. سمجھ آئی؟ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ خرابی کہاں آتی ہے؟ خرابی یہ آتی ہے کہ ہر ویڈیو دیکھنے کے اوپر جو مزہ آ رہا ہے نا, آپ اگلی دیکھی ایک اور ڈوپامین, آپ نے اگلی دیکھی ایک اور ڈوپامین, آپ نے اگلی دیکھی, اب آپ نے 100 دیکھ لی ہیں, اب اگلی دفعہ 101 دیکھیں گے تو مزہ آئے گا, ورنہ مزہ نہیں آنا. سمجھ آئی بات؟ اب جب وہ مزہ نہیں آ رہا, دیکھی بھی جا رہے ہیں, ٹائم بھی کل کے جا رہے ہیں, وہ کنورٹ ہوگا فرسٹریشن میں. وہ تنگ کرے گا, وہ اریٹیٹ کرے گا, آپ لڑتے پھریں گے, پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے. وہ اتنی دفعہ دیکھیں گے کہ آپ پکے ہو جائیں گے کہ واقعی اس کے پاس یہی کچھ ہے, اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی سائنس ہے پوری کی پوری. ہم ایڈورٹیزمنٹ میں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کو ایک بات پہ پکا کرنا ہو نا, تو اسے وہ بات 50 دفعہ 100 دفعہ کہہ دو, پکا ہو جائے گا. بے شک وہ سری جھوٹ ہو, کسی کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو, آپ ایک بندے کو کہنے شروع ہو جائیں جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے, لوگ مان جائیں گے. آپ نے کبھی میچ میں غور کیا ہے کہ ہر اوور کے بعد ایک ہی ایڈ آپ کو 50 دفعہ کیوں آتی ہے, بار بار دکھائی جائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کے کانشیس سے نکال کے سب کانشیس میں ڈال دینی ہوتی ہے بات. جب بھی آپ بازار جائیں گے سب سے پہلے وہی چیز دکھے گی آپ کو ہر طرف. آپ نے خریدنی ہوگی تو دماغ میں سب سے پہلے وہی بات آئے گی. تو یہ مائنڈ کی سائیکالوجی ہے. اب آپ نے اس کو اپنے لیے یوز کرنا ہے. کیسے یوز کریں گے؟ کہ اپنے آپ کو پازیٹیو باتیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اتنی دفعہ سنائیں. پھر آپ کا دماغ ادھر لگے گا, پھر آپ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں گے. روز کی 50 نیگیٹو باتیں سنی اور آپ کہیں کہ ایک نماز پڑھ کے ایک اچھا کام کر کے میں الائن ہو جاؤں گا, تو نہیں ہونا. یہ کبھی بھی نہیں الائن ہوا جانا آپ سے. آپ کو الائن ہونے کے لیے جتنی برائیاں کی ہیں اتنی ہی اچھائیاں کر کے اس طرف لگیں گے تو پھر لگا جائے گا. ترتیب رکھ لیں, کتنے گھنٹے خرافات میں گزارے ہیں, کتنے گھنٹے اچھائیوں میں گزارے ہیں, کتنے گھنٹے آپ نے کسی اچھے ماحول میں گزارے ہیں, کتنے گھنٹے آپ نے کسی برے ماحول میں گزارے ہیں. تو جتنا ٹائم جدھر گزار رہے ہیں اتنا مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو آپ نے اپنا فوکس ریوائیو کیسے کرنا ہے کہ آپ نے وہی اچھی باتیں, اچھا ٹارگٹ اپنے آپ کو دینا ہے. اچھا آپ ٹارگٹ کون سے دینے؟ لاسٹ بات, ٹارگٹ کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟ ٹارگٹ ایسے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ اپنی 25 چیزیں, 20 چیزیں, 50 خواہشیں, جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں یہ زندگی میں کرنا چاہتا ہوں, یا یہ کر سکتا ہوں, یا میں یار یہ کہیں آ جائے نا میرے پاس تو پتہ نہیں میری زندگی کیا ہو جائے, ساری لسٹ بنا لیں. بن گئی؟ یہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. پریکٹیکل سینیریو دے رہا ہوں. وہ لسٹ بنانے کے بعد آپ نے ایٹ دی اینڈ یہ کرنا ہے کہ یار اس میں سے میں نے صرف ٹاپ 5 نکالنی ہے, باقی جن کے بغیر میرا گزارا ہوتا ہے وہ میں نے ساری نکال دینی. لگے گا مشکل, برداشت نہیں ہوگی, اور یہ بھی چھوڑ دوں وہ بھی چھوڑ دوں, لیکن وہ 5 بچانی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, باقی ساری آپ نے نکال دینی ہے. یہ میں کیوں کروا رہا ہوں, میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان لمیٹڈ خواہشات کے جب پیچھے بھاگیں گے ایک بھی نہیں ملنی. جب اسے لمیٹائز کر کے 3 4 5 پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا سارا فوکس بنے گا کہ میں نے اب یہ اچیو کرنی ہے, میں اتنا سارا کچھ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں, اب میں نے ساری توجہ, ساری ایفرٹ, ساری محنتیں ان 4 کاموں پہ, ان 5 کاموں پہ لگا دینی ہے. آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے انشور کرتا ہوں, پریکٹیکل تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, باقی تو نصیب اللہ نے لکھے ہیں, تجربے کی بنیاد پہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب وہ 5 اچیو کر لیں گے نا, اس دن آپ بیٹھ کے ایویلویٹ کیجئے گا, اب باقی 20 بھی اچیو کر چکے ہوں گے, آپ کو وہ بھی مل جائے گی. اب ساری بات کا کرکس
کرکس یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے فوکس اپنا بنانا ہے. جو چیزیں ڈیویٹ کر رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے دماغوں میں بار بار ڈل رہی ہیں، ان سے نکلنا ہے. آپ نے اپنا ماحول چینج کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اپنی لسٹ بنانی ہے، اور لسٹ بنا کے اس میں سے ٹاپ 5 ایلیمنٹ صرف نکالنا ہے اور اس کے اوپر کمیٹڈ ہو جانا ہے، اور اس کے اوپر سر والی پھر بات کہ پہلا اسٹیپ لے لینا ہے. نہیں لیا جا رہا، نہیں سمجھ آ رہی کیسے لیں، تو پھر اس کا بھی طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر میں نے یہ 5 فائنلائز کر لی، اب ان میں سے ایک پہ بھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو کیا کروں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے پھر سلوشن دے دیا کہ جا کے اہل ذکر لوگوں سے پوچھ لو. سر نے آپ کو آفر کر دی، مفتی صاحب آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ آئیں، اہل ذکر لوگ ہیں، فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس سے بات پوچھ لیں. اب اہل ذکر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ پھر اہل ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ڈھونڈ لیں. وہ آپ کو اس فیلڈ میں، چونکہ وہ گزر چکا ہے، پورا راستہ دیکھ چکا ہے، ایٹ دی اینڈ پہنچ چکا ہے، تو وہاں تک آپ کو لے کے اس کو ساتھ چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اہل ذکر ڈھونڈیں، ان سے پھر جا کے بات کریں اور اپنے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ ڈیفائن کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.